اچھا چشتی صاحب، گلف ممالک جو ہے وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر اس جنگ کا کسی نہ کسی طرح سے حصہ بن گئے. کیا گلف کی یہ کنٹریز اس جنگ کے لیے تیار تھیں؟ دیکھیے، جو گلف کنٹری ہے میرا خیال ان کو لیٹ ریئلائز ہوا ہے، کیونکہ جب ایران نے اعلان کیا کچھ عرصہ پہلے کہ میں ان ٹارگٹس کو ہٹ کروں گا جو یہاں ہوں گے، ان کو میں لیجیٹمیٹ سمجھتا ہوں، اس وقت یہ میرا خیال ہے کھلبلی مچی ہے مڈل ایسٹ کے ملکوں میں کہ شاید یہ ہو. آپ نے نوٹ کیا ہوگا اسی وجہ سے کچھ مڈل ایسٹ کنٹریز نے اعلان بھی کیا تھا کہ ہماری ایئر اسپیس استعمال نہیں ہوگی اس اٹیک کے لیے. وہ ایک قسم کی ایشورنس ایران کو دے رہے تھے کہ ہم پارٹنر نہیں ہیں اس کرائم کے اندر. نمبر 1. نمبر 2، جو گلف کنٹریز پر اٹیک ہوا ہے وہ اٹ سیلف ایک پروہیبٹیو سگنل ہے، یعنی کہ اب ان حکومتوں کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ جو ہم نے ایئر بیسز اپنی پروٹیکشن کے لیے دیے تھے، جو امریکن یہ کہہ کر آئے تھے کہ کبھی آپ پر حملہ ہوا تو ہم آپ کو بچائیں گے، وہ ان کی وجہ سے حملے ہونے شروع ہو گئے. یعنی کہ وہ اٹ سیلف بجائے وہ جس کو کہتے ہیں نا ایسٹ بننے کے، وہ لائبلٹی بن گئے، وہ اٹ سیلف ایک ولنریبلٹی بن گئے. اسرائیل پہلے دن کامیاب ہو گیا تھا، میں نے جنگ میں ایک آسپیکٹ میں صرف کامیاب ہو گیا تھا، جو مسلمان پہلے سے ڈیوائیڈڈ ہے ان کو اور ڈیوائیڈ کر دیا. نمبر 1. لیکن اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ ہر کام میں ایک بہتری بھی نکالتا ہے. مجھے لگتا ہے، یا میں تو یہ چاہوں گا کہ یہی مڈل ایسٹ کے ملک اب کلیکٹیولی امریکہ کو یہ کہیں کہ آپ کا یہاں موجود ہونا ایک لائبلٹی ہمارے لیے زیادہ ہے اور ایسٹ کم ہے. آپ ہمارے پروٹیکٹر ہونے کی بجائے آپ ہمارے لیے ایک اٹ سیلف ٹارگٹ بننے کا ہمارے وجہ بن رہے ہیں، ہمارے اڈوں کا، ہمارے بزنس کا، ہمارے کاروبار کا، ہماری ٹریڈ کا، ہماری ٹورزم کا. تو آئی تھنک یہ ہائی ٹائم ہے کہ کلیکٹیولی امریکہ سے درخواست کریں کہ آپ تشریف لے جائیں. اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہارمنی بڑھے گی، آپس میں ملک ایک دوسرے کو یہ ایشور کروائیں کہ ہم ایک دوسرے کو خطرہ پوز نہیں کریں گے، تاکہ امریکہ کو یہاں سے بھجوانے میں آسانی ہو. اچھا منصور جعفر صاحب، کرد ایک بڑی حقیقت ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کردوں کے ذریعے اب انسرجنسی ایران کے اندر وہ کر سکتا ہے، تو کیا کردوں کا استعمال امریکہ کر پائے گا اور یہ ہوگا؟ کرد جتنی بڑی تعداد میں ہیں، ان کی تعداد اور خاص طور پہ ماضی میں یقیناً بڑی تربیت یافتہ ایک سبوتاج گروپ کے طور پہ مشہور تھے، لیکن ان کی جس طریقے سے مختلف علاقوں کے اندر جو پھیلاؤ ہے وہ انہیں اس بات کے قابل نہیں بناتا کہ وہ ایک کنسنٹریٹڈ یا ایک انٹیگریٹڈ یا کوئی سبوتاج ایکٹیویٹی کر سکیں. وہ صرف اور صرف ایز اے اسپلنٹر گروپ مختلف جگہوں پہ دھماکے کر سکتے ہیں، وہ سیکورٹی اداروں کو ہٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ کوئی ایسی، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کی اپنی کوئی یونیفائڈ قیادت موجود نہیں ہے. جو ان کے عراق کے اندر جو شمالی علاقے میں ان کی نیم خود مختار سیٹ اپ ہے، وہ بجائے خود اس وقت ایک نیا ٹارگٹ بن گئی ہے ایران کے لیے. ابھی کچھ دیر پہلے ہی، اس گفتگو سے پہلے، اربل جو ان کا ہے شہر، وہاں پہ ایک آئل ریفائنری پہ بڑا اٹیک کیا گیا، اور ماضی میں خود وہاں پہ امریکہ کا جو قونصل خانہ ہے وہ بھی اسی نوعیت کے اٹیک کا نشانہ بن چکا ہے. اور ان کے اس وقت جتنی بھی اکنامک فیسلٹیز ہیں وہ اس وقت انڈر اٹیک ہے، کیونکہ اس علاقے میں تیل کی بہت زیادہ پیداوار ہے، اور اس حوالے سے اسے جتنا زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اس کی اکانومی کو اور اس علاقے کو، وہ اس وقت ایران نے وہاں پہ اٹیک کر رکھے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ان کا صوبہ سلیمانیہ ہے، اس کے پاس جو ایران کی سرحد کے قریب جو لوگ واقع ہیں کرد گروپ، انہوں نے اپنے طور پہ اعلان کیا تھا کہ وہ ابھی تقریباً 8-10 دن کے اندر اندر جو ہے وہ شاید ایران کی سرحد عبور کر کے چلے جائیں اور ایران کی طرف چلے جائیں اور وہاں پہ کچھ اپنی گروپنگ کریں، اس نوعیت کی چیزیں. لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جو مجاہدین خلق نامی تنظیم ہے، اس کو تو آلریڈی عراق کے جو مختلف کیمپس ہیں ان میں ایک لحاظ سے کنٹین کر کے رکھا گیا ہے، اور وہاں سے ان کا نکلنا اس لیے مشکل ہے کہ وہاں پہ جو ایران کی حامی ملیشیاز ہیں، چاہے وہ حشد الشعبی ہے یا دیگر مختلف کتائب ہیں، وہ انہیں وہاں سے یعنی بیونڈ بغداد نکلنے نہیں دیں گے. اور یہ ایک ان کی گراؤنڈ سچویشن ہے. یہ خواہش بڑی ہے کہ انہیں وہاں، دوسرا یہ کہ ان کے پاس اسلحہ اور گولہ بارود اس تعداد میں سردست بھی نہیں ہے، اور آئندہ بھی کوئی ایسی سپلائی چین ڈیولپ ہونے کا امکان نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ان سپلنٹر گروپوں کو مزید لیتھل بنایا جا سکے اور ایران کی جو بھی سولیڈیرٹی ہے یا جو اس کا انٹرنل خاص طور پہ پیس ہے اسے خراب کرنے میں استعمال کیا جا سکے. جو کیجویلٹی فگر ہے جی، وہ ابھی تو لیس دین 2000 ہی بیان کیا جا رہا ہے مختلف ذرائع سے، اور یہ اس 5 روزہ جنگ اور خاص طور پہ جتنا لیتھل پاور استعمال کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل، اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. اگرچہ کسی ایک انسان کی زندگی بھی جو ہے وہ انتہائی قیمتی ہے، بالخصوص جس ملک کی ٹاپ لیڈرشپ اور ان کے روحانی پیشوا جو ہیں وہ اس وقت جو ہے منو مٹی تلے سلا دیے گئے ہوں، ان کے لیے یہ بہت بڑا لاس ہے. لیکن جو جنگوں کی کاسٹ، خاص طور پہ اگر آپ غزہ کی جنگ کو دیکھیں، پھر اس کے ساتھ دیگر جو کنٹمپریری جنگیں چلی ہیں،
उनमें जो एक ह्यूमन लॉस या ह्यूमन मटेरियल, खासतौर पर यूक्रेन की जंग देख लीजिए, उसमें जो एक लॉस ऑफ मैन एंड मटेरियल है वो इससे कई गुना ज़्यादा है। लिहाजा ये कहना कि इस वक्त वहाँ पे कोई बहुत उफ्ताद आ गई है या इस नौयत की चीज़ है, तो वो जंग की हौलनाकी अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त यानी उसको कैजुअल्टी फिगर के तादाद में तनाजुर में हम ये नहीं कह सकते कि इस वक्त तक कोई बहुत बड़ा नुकसान जो है वो ईरान के अंदर हो चुका है। और इसी तरीके से ये जितना भी इस वक्त आप, और उसके मुकाबले में यही वेस्टर्न मीडिया जो है उसकी, यानी आप डबल स्टैंडर्ड का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि वो इस वक्त डाउन प्ले कर रहा है अमेरिकन और इजरायली कैजुअल्टीज को। वहाँ पे इस वक्त एक गेटी इमेज के नाम से आपने एक फोटो सर्विस शायद देखी हो, जो उनकी तरफ से इसराइल में फैलने वाली तबाही और इसी नौयत की उनकी तस्वीरें आ रही हैं, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ इससे बड़े पैमाने पे जो है वहाँ पे मटेरियल लॉस और ह्यूमन लॉस जो भी रिलेटिवली कम है, लेकिन मटेरियल लॉस उससे भी ज़्यादा है। और ख़ासतौर पे उनके वो स्ट्रेटेजिक मकामात, चाहे उनके पोर्ट्स हैं, उनके मुख्तलिफ डाटा सेंटर्स हैं, जैसे जो उनके कारोबारी मराकज़ हैं, वो तमाम के तमाम, और बिलखुसूस उनके वो सो कॉल्ड, जिसे उन्होंने बंकर्स का नाम दे रखा है और ज़ेर ज़मीन बड़ी महफूज पनागाहें बना रखी हैं। खासतौर पे बैत शमेस नामी एक उनका इलाका था कि जहाँ उस बंकर पर मिसाइल गिरे हैं, जिसके नतीजे में वहाँ तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद हलाकतों की इतला थी। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो इसराइल के अंदर ज़्यादा पैनिक क्रिएट करती हैं, और ख़ासतौर पे वहाँ से माजी की जंग में भी और उससे पहले गजा की जंगों का जो एक लंबा पीरियड चला है, जो रिवर्स माइग्रेशन का जो प्रोसेस है वो इस वक्त बड़ा वहाँ पे रीइंफोर्स हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा। उसमें बड़े पैमाने पे वहाँ से लोगों की वापसी का सिलसिला जो है, जिन यहूदियों को दुनिया भर से बड़े जन्नत के ख्वाब दिखा के यहाँ लाया गया था, अब उनके लिए यही इलाका खुद उनके नाम नहाद हुक्मरानों ने जहन्नुम बनाया है। अब वो वापस जाना शुरू हो गया उन मुल्कों की तरफ से। अच्छा चिश्ती साहब, गल्फ ममालिक जो है वो बिल वास्ता या बिला वास्ता तौर पर इस जंग का किसी न किसी तरह से हिस्सा बन गए। क्या गल्फ की ये कंट्रीज इस जंग के लिए तैयार थी? सर देखिए, जो गल्फ कंट्री है मेरा ख्याल उनको लेट रियलाइज हुआ है, क्योंकि जब ईरान ने ऐलान किया कुछ अर्सा पहले कि मैं उन टारगेट्स को हिट करूंगा जो यहाँ होंगे, उनको मैं लेजिटिमेट समझता हूँ, उस वक्त ये मेरा ख्याल है खलबली मची है मिडल ईस्ट के मुल्कों में कि शायद ये हो। आपने नोट किया होगा, इसी वजह से कुछ मिडल ईस्ट कंट्रीज ने ऐलान भी किया था कि हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होगी इस अटैक के लिए। वो एक किस्म की एश्योरेंस ईरान को दे रहे थे कि हम पार्टनर नहीं है इस क्राइम के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, जो गल्फ कंट्रीज पर अटैक हुआ है वो इटसेल्फ एक प्रोहिबिटिव सिग्नल है, यानी कि अब इन हुकूमतों को अंदाजा होना चाहिए था कि जो हमने एयर बेसिस अपनी प्रोटेक्शन के लिए दिए थे, जो अमेरिकन ये कहकर आए थे कि कभी आप पर हमला हुआ तो हम आपको बचाएंगे, वो उनकी वजह से हमले होने शुरू हो गए। यानी कि वो इटसेल्फ बजाय वो जिसको कहते हैं ना एसेट बनने के, वो लाइबिलिटी बन गए, वो इटसेल्फ एक वल्नरेबिलिटी बन गए।